اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. سامعین محترم، قرآن کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، مسجد میں جب بھی آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ اور کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آیت مبارکہ میں دو باتوں کی طرف رہنمائی ہے. پہلا حصہ اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ برہنہ ہو کے بیت اللہ کی عبادت کرتے تھے اپنے طریقے کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آپ جب بھی عبادت کے لیے آؤ اللہ کے گھر میں تو لباس کے ساتھ آؤ، صاف ستھرے لباس کے ساتھ آؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ساتھ ملائیں تو صاف ستھرا لباس پہن کے آئیں، غسل فرما کے آئیں، خوشبو لگا کے آئیں. یعنی جب اجتماع ہے اور سب نے اکٹھے ہونا ہے تو ایک ایک چیز کا خیال کریں کہ آپ کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ بیٹھا شخص ہے اس کی عبادت متاثر نہ ہو، وہ اس پریشانی میں نہ بیٹھا رہے کہ یہاں سے بدبو آ رہی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، لباس سے آ رہی ہے، جسم سے آ رہی ہے. جب آپ مسجد میں آئیں، چونکہ یہ اجتماعیت ہے، یہاں مل کے بیٹھنا ہے، یہاں مل کے کھڑے ہونا ہے، اس وقت صاف ستھرے ہو کے آئیے. آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں انہیں کھاؤ اور پیو، لیکن ان میں اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھ جاؤ، اس لیے کہ اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. اعتدال جس کا اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اور قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے، یہ بڑے خوبصورت اصول ہے. یہ زندگی گزارنے کا بڑے خوبصورت سلیقہ ہے کہ آپ کے جملہ معاملات میں اعتدال ہونا چاہیے، حد سے گزرنا مناسب نہیں ہے. جو کھانے پینے کے معاملات ہیں جس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے، اس میں بھی حد سے گزرنا مناسب نہیں ہے. کھانا بھی اتنا کھانا ہے جتنا جسم کی ضرورت ہے، اور کھانا کھاتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ یہ میرے اور آپ کے جسم کی ضرورت ہے، یہ میرے اور آپ کی زبان کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا ذائقہ نہیں ہے، وہ تو ایک اضافی چیز ہے. اصل کھانا جو ہے، غذا، یہ جسم کی ضرورت ہے اور یہ زندگی کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ کی کوئی چیز نہیں ہے. اور کھانا زیادہ کھا لینا، اگر یہ اس سے آگے کی کوئی چیز ہوتی تو ہمارے سامنے تو ایک ہی مثال ہیں، ہمارے سامنے تو ایک ہی ماڈل ہیں، ہمارے سامنے تو ایک ہی اسوہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بہت کھاتے، وہ بار بار کھاتے، وہ زیادہ کھاتے. پھر صحابہ اکرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ساتھی تھے، ان کی زندگیاں بھی ایسے ہوتی. ہمیں معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی جو تھے اور فلاں صحابی کے مابین مقابلہ ہوا، انہوں نے 30 روٹیاں کھا لی، فلاں نے 40 روٹیاں کھا لی. یہ مقابلے ہوتے. اگر یہ کوئی جسم اور زندگی کی ضرورت سے آگے کی چیز ہوتی تو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے
آپ فرماتے ہیں کہ ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنہ، انسان جس کو بھرتا ہے، جو چیزیں انسان بھرتا ہے، بھرنے والی چیزوں میں بری ترین چیز جو ہے وہ پیٹ ہے۔ آپ توجہ کریے گا کہ انسان نہیں بھرتا کسی چیز کو سوائے پیٹ کے، اور یہ پیٹ برا بھرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسب آدمی لقیمتان، کہ ایک آدمی کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں، اس لیے کہ اس آدمی نے جینا ہے۔ انسان کھانا جب کھاتا ہے تو وہ جینے کے لیے کھاتا ہے، یعنی کھانا اس لیے کھایا جاتا ہے کہ میری زندگی بچی رہے، اور میں نے زندگی اس لیے بچانی ہے کہ میں نے اس امتحان سے پاس ہو کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ لیکن جب انسان کھانے کے لیے جینا شروع کر دے، یعنی صبح بھی کھانا ہے، رات بھی کھانے کی بات ہے، دوپہر میں بھی کھانے کی بات ہے، آج بھی کھانے کی منصوبہ بندی ہے، کل بھی کھانے کی منصوبہ بندی ہے، تو ایک مومن کی زندگی کھانے کی گرد تو نہیں گھومتی۔ کھانا تو وہ اتنا کھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقمن صلبہ، کہ جتنے سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ ایک مومن اتنا کھاتا ہے کہ جس سے اس کی کمر سیدھی رہے، اور وہ کتنا ہے؟ وہ چند لقمے ہیں، وہ 8 سے 10 لقمے ہو سکتے ہیں۔ اس کو آپ ایک نان کہہ سکتے ہیں، ایک روٹی کہہ سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک روٹی کہہ سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، اتنے سے اس کا نفس نہ بھرے، اس کے نفس کا اس پر غلبہ ہو جائے اور وہ زیادہ کھانا چاہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَثُلُثُ لِلطَّعَامِ وَثُلُثُ لِلشَّرَابِ وَثُلُثُ لِلنَّفْسِ، پھر یہ ہے کہ پھر آپ تیسرا حصہ کھانے کا لے لیں، اور ایک حصہ آپ پانی کا لے لیں، اور ایک حصہ آپ سانس کے لیے رہنے دیں۔ سانس بھی تو لینا ہے نا، یعنی یہ بھی تب ہے جب انسان کا چند لقموں سے گزارا نہ ہوتا ہو۔ تو جب وہ زیادہ کھانا چاہے تو کتنا کھا لے؟ 3 حصے کر لے پیٹ کے، جس میں سے ایک حصہ وہ کھانے کا رکھ لے، اور ایک حصہ پانی کا رکھ لے، اور ایک حصہ سانس کا رکھ لے۔ اب پانی بھی ضروری نہیں ہے کہ پانی بھی اسی وقت پینا ہے، یعنی آپ کھانا گویا کہ پیٹ کے تیسرا حصہ جو ہے پیٹ کا وہ کھانا کھا لیں، کیونکہ آپ نے چلتے پھرتے بھی تو پانی پینا ہے، آپ نے چلتے پھرتے بھی تو آپ نے سانس لینی ہے، سو کھانا اتنا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اب یہ حدیث مبارکہ یہ سندن ٹھیک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے امتیوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا میرا اور آپ کا کھانا ایسا ہی ہے؟ ہم اتنا ہی کھاتے ہیں، الا کہ کوئی شخص بہت بوڑھا نہ ہو جائے اور ہم کہتے ہیں اب نہیں کھایا جاتا، بہت بوڑھا ہو گیا ہو نا، اب وہ خوراک نہیں رہی، اب نہیں کھایا جاتا۔ نوجوان ہے تو اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ جب تک ہمارا پیٹ ہمیں نہیں کہہ دیتا کہ بس اور گنجائش نہیں ہے، تم نے سانس کا حصہ بھی لے لیا ہے، تم نے پانی کا حصہ بھی لے لیا ہے، اب بس، تب جا کے ہم بس کرتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ جو ہیں وہ نصیحت کر رہے تھے اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے، وہ صاحب کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کھانے کا ایک حصہ کھائیں، ایک حصہ پانی کے لیے رکھ لیں۔ تو وہ کھانے والا جو صاحب تھا وہ کہنے لگا کہ پانی اپنا راستہ خود بنا لے گا، پانی اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ کھائی گیا، اس نے پھر کہا اللہ کے بندو آپ نے سانس بھی لینا ہے، سو سانس کے لیے اس نے کہا مقدر میں جو سانسیں لکھی ہیں وہ آ کے رہنی ہیں۔ سو ہماری سب کی حالت قریب قریب ایسی ہے کہ سانسیں بھی جو مقدر میں ہیں وہ آ کے رہنی ہے، پانی نے اپنا راستہ بھی خود بنانا ہے، اور ہمارا کام پیٹ بھر کے کھانا ہے۔ سو جب پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا جاتا تو اس کے نتائج ہیں، اور اس کے نتائج یہ نہیں ہے کہ انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ یا آپ کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا تو گناہ ہوگا، اس کے دنیاوی نقصانات ہیں۔ اس لیے کہ ہم بار بار سنتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے یہ جملہ بولتا ہوں کہ شریعت کو جب ہم
چند لائنوں میں چند جملوں میں کہنا چاہتے ہیں تو شریعت اس کا نام ہے کہ انسان کو نفع کے قریب کر دے اور نقصان سے دور کر دے. یعنی آپ جتنے احکامات ہیں اللہ اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو جس سے منع کیا گیا ہے اس میں نقصان ہے، جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں فائدہ ہے. یعنی یہ پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے. جب اس پہ عمل نہیں کیا جاتا تو اس کے بھی نقصانات ہیں. جب کھانے کو اپنی مرضی سے کھایا جاتا ہے اور اتنا پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے کہ اور کوئی صورت بچتی نہیں ہے، آج آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ کسی حکیم کے پاس، طبیب کے پاس چلے جائیں تو آپ کو کوئی ڈاکٹر آپ سے نہیں کہے گا کہ آپ ڈٹ کے کھائیں. کھانا کم کر دیں. جتنا کھانا زیادہ کھائیں گے یہ آپ کی بیماریاں ہیں، یہ آپ کے جسم کا نقصان ہے. اور بڑی بڑی بیماریوں میں سے جو زیادہ کھانے سے لاحق ہو جاتی ہیں دل کی بیماریاں ہیں. شوگر جو نظام الاوقات ہے کھانے کا، اس کا جب خیال نہیں کیا جاتا شوگر اس سے ہو جاتی ہے. بلڈ پریشر کی جو بیماریاں ہیں، تو بے شمار بیماریاں اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ کھانا اتنا نہیں کھاتا جتنا اس کو کھانا چاہیے. وہ اسے زیادہ کھاتا ہے، اتنا نہیں کھاتا جتنا اس کی جسم کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے کھاتا ہے. اور جب بڑھ کے کھاتا ہے تو اس کے نقصان ہے. اگر یہ فائدے کی چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صبح و شام پیٹ بھر کے کھاتے، اور پھر ہمیں بھی یہی حکم ہوتا کہ جتنا کھایا جاتا ہے اتنا کھا لو. جو ہمارے ہاں ایک مت ہے کہ اس سے طاقت ملتی ہے، ہر کھانے سے طاقت نہیں ملتی. یعنی آپ اگر زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو آپ کی باڈی اتنا کھانا لیتی ہے جتنی اس کی ضرورت تھی وہ اس کا حصہ بنتی ہے، اور باقی خوراک ویسے ہی خارج ہو جاتی ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ زیادہ کھائیں آپ طاقتور ہوں گے، بلکہ آپ تھوڑا کھائیں تو آپ طاقتور ہوں گے. تھوڑا کھانے سے انسان طاقتور ہوتا ہے، جسم توانا ہوتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور چست رہتا ہے. اس لیے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا معروف قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کھانا بہت پیٹ بھر کے نہ کھایا کریں. اگر کھائیں گے تو اس کے نقصانات ہیں. ایک نقصان یہ ہے کہ نماز سے سستی ہوگی. آپ سوتے پھریں گے، وہاں بیٹھتا ہے تو نیند آتی ہے، وہاں لیٹتا ہے تو نیند آتی ہے، وہ نیند نہیں جاتی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو زیادہ کھانا کھاتے ہیں عام طور پہ ان کو نیند زیادہ آتی ہے. زیادہ سوتے بھی یہی ہیں، جو زیادہ کھاتے ہیں یہ زیادہ سوتے ہیں. ایک نقصان ہے. اور ایک جسم کا نقصان ہے کہ انسان کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. طرز زندگی وہ ہے جو نبی کریم نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں انسان کا فائدہ ہے، یہاں بھی وہاں بھی. ہمارے ہاں جو دعوتیں ہیں اور جو شادیاں ہیں، جو ولیمے ہیں، اس میں تو یعنی نہیں لگتا کہ انسان جو ہے وہ جینے کے لیے کھاتے ہیں. وہاں سے لگتا ہے کہ یہ کھانے کے لیے جیتے ہیں. یعنی جس طرح ہم بیہیو کرتے ہیں، جس طرح کا ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پر، لگتا یوں ہے کہ یہ شاید کبھی کبھار ملا ہوگا. یعنی جو کھانا انسان روز کھاتا ہو، صبح و شام کھاتا ہو، کیا ایک مومن کی جو شان ہے، اس کی جو گریس ہے، وہ ایک کھانے کے لیے اس کو قربان کر دیتا ہے. اور پھر کھانے میں جو کوتاہی ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت یہ خیال نہیں کرتے کہ میری باڈی کی ضرورت کتنی ہے یا میں کتنا کھا سکتا ہوں. اس وقت میرے پیش نظر یہ ہے دوبارہ مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا. چونکہ لوگ زیادہ ہیں دوسرے کی کوئی یقین نہیں ہے کہ دوبارہ میں آؤں اور کھانا میسر ہو. میں نے اتنا پلیٹ میں ڈالنا ہے کہ وہ مجھے کم نہ پڑے، ضائع ہوئے تو ہو جائے، وہ مجھے کم نہیں پڑنا چاہیے. اور یہ بات بچوں کی نہیں ہے، یہ بات بزرگوں کی ہے، یہ نوجوانوں کی ہے، یہ ان باپوں کی ہے جنہوں نے بچوں کی تربیت کرنا تھی، جنہوں نے اولاد کو بتانا تھا. یہ ان کی بات ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو سکھانا تھا کہ بیٹا اتنا ہی لیتے ہیں جتنا کھا لیں، اور وہ ختم ہو جائے تو دوبارہ لے لیتے ہیں، پھر ختم ہو جائے تو تیسری دفعہ لے لیتے ہیں. آپ 4 دفعہ لے لیں،
اتنا لے لیں کہ آپ کی پلیٹ صاف رہے۔ وہ والدین جنہوں نے بچوں کو یہ باتیں بتانی تھی، ان کی اپنی حالت یہ ہے۔ ہمارے ایک پروفیسر ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، ساتھ میں بھی پروفیسر صاحب تھے، تو یہی بات شروع ہوگی کھانے کی، اور کھانا ضائع کرنے کی، اور کھانے پر لپکنے کی۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ لوگوں میں ابھی بھی جہالت ہے۔ تو کہنے لگے کہ پروفیسر صاحب آپ کس جہالت کی بات کرتے ہیں، آپ تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہماری یونیورسٹی کے پروفیسرز کا ایک فنکشن تھا، اس میں میں بھی موجود تھا، ان کی حالت بھی یہی تھی۔ یعنی پڑھے لکھے کیا، ان پڑھ کیا، اللہ ماشاء اللہ لوگ موجود بھی ہیں۔ سو کھانے پر لپکنا اور اتنا کھانا ڈال لینا جو کھایا نہ جا سکے، اب مجھے بتائیے یہ ایک مومن کی شان ہے؟ مومن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، ایک آنت، اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا مطمع نظر کھانا ہوتا نہیں ہے، اس کی زندگی کا مقصد کھانا نہیں ہے، اس کی زندگی کا مقصد آخرت ہے، وہ اس کے لیے جیتا ہے، اس کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے، اس کے پیش نظر یہ امتحان ہوتا ہے، اس کے پیش نظر اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ سو وہ کھانے کو وہ توجہ نہیں دیتا، وہ ترجیح اس کی کھانا نہیں ہوتا۔ جبکہ کافر، اس کی ترجیح آخرت نہیں ہے، اس کے پیش نظر آخرت نہیں ہے، سو اس کی زندگی کا اول و آخر کھانا ہی ہے۔ اور یہ مختلف صحابہ سے یہ روایت مروی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک کافر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان ٹھہرے، تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پیش کیا، ایک بکری کا دودھ پیش کیا، وہ پی گیا، دوسری بکری کا کیا، وہ بھی پی گیا، تو کہتے ہیں کہ 7 بکریوں کا دودھ اس کو دیا، وہ 7 کا ہی پی گیا۔ کون؟ کافر۔ اور کہتے ہیں پھر وہ اسلام لے آیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پیش کیا، اس نے دودھ پیا، دوسری بکری کا دودھ پیش کیا تو وہ اس سے سارا نہیں پیا گیا۔ اب یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ سو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفہیم کے مطابق یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جب میرا مقصد کھانا نہیں ہے، میرا مقصد کچھ اور ہے، تو میں وہ توجہ تو نہیں دوں گا نا۔ پھر مجھے یہ تو نہیں ہوگا کہ آج ہم یہ پلان کریں گے کہ ہم نے شام کو کہاں جانا ہے، کتنے لوگ جائیں گے، کتنے بجے جائیں گے، کس ہوٹل میں جائیں گے، اور پھر وہاں جا کے پہلے جو ہے وہ 1-2 بندے جو ہے وہ ریسرچ کریں گے کہ کہاں کھانا اچھا ملتا ہے، کہاں اچھا نہیں ملتا ہے، پھر وہاں 4 گھنٹے ہم بیٹھیں گے، گپ شپ ہوگی۔ اور یہ کبھی کبھار نہیں ہوگا، یہ کبھی کبھار اگر آپ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں موجود تھے، تو بکری کا گوشت بنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت پسند کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دستی کا گوشت طلب کیا، اور صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی، آپ نے تناول فرما لی، اور آپ نے پھر دوسری دستی طلب کی، صحابی نے وہ بھی پیش کر دی، آپ نے وہ بھی کھا لی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دستی طلب کی۔ تو صحابی نے مسکرا کے کہا کہ یا رسول اللہ بکری کی تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوشش کرتے تو تمہیں تیسری بھی مل جاتی۔ سو یہ حدیث مبارکہ اور یہ آپ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اگر کبھی کبھار آپ پیٹ بھر کے بھی کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا معمول نہیں ہے، یہ آپ کا روز کا کھانا نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایک پہلو ہے کھانے کا کہ ہم کھانا بہت کھاتے ہیں، پھر نوجوانوں کے بھی پیٹ نکلتے ہیں اور بوڑھوں کو بھی نکلتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ آپ ابھی مسجد سے نکلیں گے تو ذرا دھیان کر لیجئے گا کہ کتنوں کے پیٹ اندر ہیں اور کتنوں کے باہر ہیں۔ اور مولوی صاحب کے بارے میں تو یہ تاثر اتنا پختہ ہے کہ ان کا پیٹ اندر ہو ہی نہیں سکتا، اور جن کا پیٹ اندر ہوتا ہے ان کو عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ تو مولوی صاحب لگتے ہی نہیں ہیں، آپ تو لگتے ہی نہیں ہیں مولوی صاحب ہیں۔
سو اس کے نقصانات ہیں. اس لیے ایک پہلو یہ ہے کہ زیادہ نہ کھائیے، اتنا کھائیے جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اس کو زندگی کا مقصد نہ بنائیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے جب تم سے لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا لو، اس لقمے کو اٹھا لو، اور اس کو اگر کچھ لگ گیا ہے تو اس کو صاف کر کے کھا لو، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو. اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرماتے کہ پلیٹ کو انگلی سے صاف کر لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت بھی موجود ہے کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں جس سے کھایا جائے اس کو چاٹ لیں. اب یہ احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ بتاتی ہیں کہ کھانا ضائع نہیں کرنا. ایسا نہیں کرنا کہ پلیٹ بھر لیں اور پھر اس میں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو چیز بھی اس پلیٹ میں سے آپ کو اچھی لگتی ہے وہ اٹھا لیں اور باقی پھینک دیں یا باقی چھوڑ کے آ جائیں. اب جب اس پلیٹ کو انگلی سے چاٹنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلیٹ پوری طرح صاف ہونی چاہیے، اس میں کھانا چھوڑے نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کا کون سا حصہ ہے جس میں برکت ہو، کہ تم وہ والا حصہ چھوڑ دو جس میں برکت ہو. سو اس لیے پلیٹ میں اتنا ڈالیں جتنا کھا سکیں. اور آپ گھر میں، میرے اور آپ کے گھر میں جب کھانا بنتا ہے یا ہم کسی دعوت پہ جاتے ہیں تو زندگی، مومنوں کی زندگی تکلف سے پاک ہوتی ہے. یہ ان مسائل میں تکلف ایک بنیادی وجہ ہے. یعنی میں جب کھانے کے لیے آپ بھائیوں میں سے کچھ کو مدعو کر لوں کہ آپ آئیں ہم کھانا کھاتے ہیں، اور کسی گھر میں بنا لیں یا باہر کہیں، تو میں کھانا زیادہ اس لیے آرڈر کر دیتا ہوں کہ ان کو یہ نہ لگے کہ میں کنجوس ہوں، ان کو یہ نہ لگے کہ میں پیسے بچا رہا ہوں. یعنی میں اپنی شخصیت کا وہ تاثر قائم رکھنے کے لیے، اس کا تاثر اور اس کا بھرم قائم رکھنے کے لیے میں جان بوجھ کے، مجھے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ہو جائے گا، میں پھر زیادہ منگوا لیتا ہوں. اور ہمارے ہاں چونکہ ہم پوری قوم تو ایک ہی ہیں، ہمارے ہاں جو ہوٹلز ہیں وہاں آپ ان سے پوچھ لیں کہ ہم 3 لوگ ہیں، ہمیں کتنا کافی ہو جائے گا، تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ 5 بندوں کا بتائیں، کہ 5 بندوں کا بتائیں کہ یہ آپ 3 کو کافی ہوگا. وہ 3 والا 3 کو بہت کم بتاتے ہیں، بعض بتاتے بھی ہیں بہت کم، کہ وہ کہیں کہ نہیں 2 والے آپ کو ڈیل دے دیں کہ انشاءاللہ یہ 2 والی ڈیل آپ تینوں کو کافی ہو جائے گی. آپ ذرا سمارٹ لگ رہے ہیں، زیادہ لگ نہیں رہا، کھانے والے ہیں، آپ 2 والی ڈیل لے لیں، 3 کو کافی ہو جائے گی. نہیں کہتے، ہمیشہ زیادہ بتائیں گے کیونکہ ان کا کاروبار ہے. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کھانا ضائع ہوگا اور یہ رزق ہے، ان کو اس سے غرض نہیں ہے. ان کو تو اس سے غرض ہے کہ ہمیں پیسے دے دیں، بھلے اس کو اٹھا کے جا کے کچرے میں پھینک دیں، ہمیں پیسے دے دیں. سو اس میں من حیث القوم ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو رزق ہے، جو اللہ کا دیا ہوا میرے پاس، میرے اور آپ کے پاس رزق ہے، کیا اس کو ہم ایسے ضائع کریں گے؟ کیا اس کھانے کے لیے جئیں گے؟ اور پھر چند ایک مثالیں موجود ہیں اور ان مثالوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بعض ہمارے ہوٹلز ہیں جن میں اگر آپ اپنا کھانا پوری طرح ختم کر لیتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، 10% ہے یا 20% ہے. وہ کہتے ہیں اتنے ہم آپ کے بل میں سے کم کر دیں گے اگر آپ کا کھانا بچے گا نہیں تو. یہ بہت اچھا ہے. اور اگر آپ کا کھانا بچ گیا تو ہم آپ پہ اتنے فیصد جرمانہ کریں گے. کیونکہ اس وقت تک میں اور آپ سوچتے ہیں پیسے میں نے دیے ہیں. بھئی پیسے میں نے دیے ہیں، یہ رزق تو میں نے پیدا نہیں کیا، یہ تو اللہ نے دیا ہے. پیسے ہونے کے باوجود اور پیسے دینے کے باوجود اس کو ضائع کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا استحقاق نہیں ہے کہ ہم اس کو ضائع کر دیں. وقت ختم ہو گیا، میں خلاصتاً بات کو دہرا دیتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ کھانا تھوڑا کھائیں، زیادہ نہ کھائیں. کھانا کھانے کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں. زیادہ کھائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 حصے کر لیں. اگر آپ نے زیادہ بھی کھانا ہے تو 3 حصے کر لیں، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے. سانس بھی تو لینا ہے. اور اگر اس کے مطابق نہیں کھاتے تو پھر اس کے نقصانات ہیں. عبادت میں جو سستی ہے وہ نقصان ہے، اور جسم کی جو بیماریاں ہیں وہ نقصان ہے. سو ایک تو آپ ہمت باندھیں، کوشش کریں کہ میں نے کم کھانا ہے، کم کھانے کی عادت بنائیں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانا ضائع نہ کریں. آپ کسی شادی پہ ہوں, کسی دعوت پہ ہوں, گھر ہوں, ہوٹل میں ہوں, ضائع نہ کریں. آپ ضائع کریں گے تو آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے, آپ کے کہنے کو نہیں, آپ بتاتے رہیں ان کو, یا خطبے میں لے آئیں. وہ کہنے پہ وہ عمل نہیں کرتے جو دیکھ کے عمل کرتے ہیں. جب والدین کو دیکھیں گے کہ ہمارے والدین اس طرح کھاتے ہیں تو ویسے کھانا چاہیں گے. سو خود بھی ہمت کریں اور بچوں کو عادی بنائیں کہ ہم کھانا کم کھائیں اور کھانے کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.